استاد بھی حصہ لیں گے اور بچے خود بھی حصہ لیں گے. والدین اور بچے لیں، استاد نہ لیں تو یہ تکون نہیں بنتا. تو اس لیے آپ سب صاحبان سے گزارش ہے، والدین سے بھی گزارش ہے، اساتذہ سے بھی گزارش ہے اور طلباء علموں سے بھی یہی کہوں گا، اور ایک بڑے کی حیثیت سے کہ ان کی مان کر چلیں تو زندگی بھی پرسکون ہوگی، اور مرنے کے بعد جو آنے والے مراحل ہیں ان میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، اور ہر جگہ پہ آپ کو پروٹوکول بھی دیا جائے گا، عزت بھی دی جائے گی، آپ کو نوازا بھی جائے گا. تو خوف کے متعلق ہم بتا رہے تھے، بچوں کو صرف دنیاوی خوف نہ دیں، دنیاوی مال کا خوف دیں یا اساتذہ کا خوف دیں یا ناکامی کا خوف دیں، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کا بھی تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ان بچوں کے اندر ڈالیں. تو اس حوالے سے میں ایک بات کروں گا، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت ہم لیں گے. ایک باپ تھا تو اس نے بچے کو ایک مدرسے ایک اسکول میں داخل کر لیا، تو وہاں پہ کہا کہ اسے ایک اچھا انسان بناؤ، ایک عالم بناؤ یا اچھا شہری بناؤ. تو اس مدرسے میں، اس اسکول کے اندر، اس ادارے کے اندر اس پر مشق ہوئی، کوشش ہوئی. تو اس کا باپ پیشے سے چور تھا، چوریاں کرتا تھا، نقب زنی لگاتا تھا. نقب زنی مطلب لوگوں کے گھروں میں جا کر چوریاں کرنا، دیواریں گرا دینا. دیواروں پرانے زمانے میں کو کمرے کے پیچھے سے سراغ نکالتے تھے نا، تو اس کو نقب زن کہتے تھے نا، تو چھپے چوری سامان نکالتے تھے. تو یہ اس کا پیشہ تھا. تو ایک سال کے بعد جب آیا تو اس نے کہا میرے بچے نے کتنی کتابیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا، اساتذہ نے، کہ ان کو تو ہم نے کتابیں نہیں پڑھائیں. کہا کیا؟ ان کو صرف یقین سکھایا ہے. اب سامعین و ناظرین، یقین کیا ہے اس پہ پھر اگلی دفعہ پروگرام میں میں بات کروں گا کہ یقین کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے بلڈ اپ ہوگا، اس کے کون سے طریقے اور اوزار ہیں، میتھڈز ہیں، ٹولز ہیں، وہ الگ بات ہے. تو اس نے کہا ہم نے اس کو یہ یقین سکھایا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا ایک سال میں صرف یہی سکھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس چھوڑو، کتابیں پڑھائی نہیں تو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. تو جو اپنے ساتھ لے گئے تو راستے میں رات آئی، تو اس نے کہا بیٹا تو اس اونچی جگہ پہ بیٹھ جا، اور بیٹھنے کے بعد ایسا کر کہ میں یہاں پہ چوری کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے دیکھے تو پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے بتائیں کہ ابو کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر میں بھاگوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جان. جیسے اس نے نقب زنی شروع کی نا، اور سوراخ کرنا شروع کیا اور چوری کے لیے، تو جیسے اس نے نقب زنی شروع کی تو اس وقت بیٹے نے کہا ابو جان دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا. تو وہ ایسے سر پر دوڑے کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور بیٹا آگے اور باپ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جب وہ سیف مقام پہ پہنچ گئے، اس نے کہا بیٹا اتنا تھکا دیا، میں نے تو ایسا کوئی آدمی دیکھا نہیں جو ہمارے پیچھے آ رہا ہو. تو یہ کس نے دیکھا تھا؟ کوئی تھا تو نہیں. تو اس نے وہ ایک سال جو گزارا تھا نا، تو یقینی بات ہے. تو اس بیٹے نے کیا کہا کہ ابا جان آپ کو اللہ دیکھ رہا تھا، اور جب آپ کو اللہ دیکھ رہا تو میں کیسے نہ کہتا. اس نے کہا اچھا، ایک بچے کا اتنا خوف اور ڈر ہے، اور میں اتنا بڑا ہوں کہ مجھے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. دیکھو ہمیشہ بڑے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں، لیکن بعض اوقات بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے جس سے ایک باپ راہ راست پر آ جاتا ہے، اور جس سے ایک بچہ ایسے کمال اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے کسی بھی لحاظ سے. تو دیکھو ایک چور چوری اس نے چھوڑ دی اور راہ راست پہ آ گیا. تو اس لیے آپ صاحبان سے گزارش ہے کہ بچوں کو بہترین تربیت دیں، بہترین ماحول دیں، بہترین اساتذہ ان کو دیں، تاکہ وہ ان پروگراموں میں حصہ لیں، تاکہ یہ گفتگو لائیو سنیں، ہمیں سامنے سنیں. تو اس لحاظ سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. تو آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اندر، اگر آپ کے علاقے کے اندر اسکول کے اندر کوئی بھی اسکول ہو، پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، گورنمنٹ والا ہو، یا آپ کے گھر کے بچے ایسے ہیں جو میٹرک تک ہیں، ان کے اندر کوئی کمال، کوئی ہنر ہے، تو آپ ہمیں اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0963 511 488. پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ اتوار کے دن، آج ہی کے دن، اتوار کے دن اور 4 سے 6 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے. تو کبھی کبھار ڈیو ٹو سرٹن ریزن ہم پروگرام کو شارٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی سپورٹ ہوگی، اساتذہ کی سپورٹ ہوگی، والدین کی سپورٹ ہوگی، تو انشاءاللہ پروگرام مزید ترقی کرے گا. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سکھی رہیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. رات باقی تو ملاقات باقی.